بہت بڑا قانون نافذ کر دیا گیا ہے. پلاسٹک بک کورز کو کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یار یہ کیوں بین کر دے گی؟ اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہے. آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بین کیوں کیے گئے ہیں اور بک کورز کو ہی بین کیوں کیا گیا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی پلاسٹک سے مسئلہ ہے، کور بک سے نہیں. اور کور بکس جو ہیں وہ کوئی بھی دوسرا ہو سکتا ہے، وہ گتے والی جلد ہو سکتی ہے یا کوئی اور ہو سکتی ہے، لیکن پلاسٹک والی جلد نہ ہو. اسے بین کیوں کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے؟ یہ کیوں بین کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ اسی لیے بین کیا گیا کہ پلاسٹک کی وجہ سے بہت سارے کینسرز بن رہے ہیں اور جو آبی مخلوقات ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں. یعنی جو پانی، سمندر کے پانی میں، دریا کے پانی میں جو چیزیں رہتی ہیں، چاہے وہ مچھلیاں ہیں یا کوئی اور اشرات ہیں، وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ ان کا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے. اسی طرح انسانوں کا بھی. اب میں بتاتا ہوں، اب پلاسٹک جو ہے یہ کئی ہزار سال تک، 10,000 سال تک یہ خراب نہیں ہوتا، ڈی کمپوزیشن نہیں ہوتی اس کی، یہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. اور اس کے چھوٹے مائکرو پلاسٹک پارٹیکلز جو ہیں وہ ہمارے کھانے والی اشیاء میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. اور اسی طرح جو جانور ہیں یا مچھلیاں ہیں یا آبی اشرات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بھی اسے مکمل طور پر نگل لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے وہ مر جاتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ والے معاملات ختم ہو جائیں، لیکن شروعات غلط کی ہے. شروعات آپ نے وہاں سے کیا ہے جو ایک بیچارہ شاپ کیپر یا جو وہ جلدیں کرنے والا بندہ ہے، اس کو 50-100 روپیہ بن رہا ہے تو وہ بھی بھائی اب اس کا نہ بنے، اس کا بھی کاروبار ٹھپ ہو. اب ٹھپ کرنا ہے کاروبار تو ان کا کریں جو بڑے بڑے مافیا ہیں، جو پلاسٹک کی پروڈکٹس بڑے دھڑلے سے بنا رہے ہیں، ان کا بین ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ڈاؤن آتے جائیں، اس کے بعد ان بیچاروں کی باری آتی ہے. ہم الٹا چلتے ہیں، پہلے بڑوں کو چھوڑتے ہیں کیونکہ اس سے پیسہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ 50-100 روپے کمانے والے نے ہمیں کیا پیسے دینے؟ اس کو تو پکڑو. یہ بک کور کی جو جلد ہے نا، اس سے بند کرو پہلے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا. اب یہ جو قانون نافذ ہوا، اسپیشلی یہ ہوا ہے اسلام آباد کی ٹیریٹری میں. فی الحال ابھی پنجاب یا دوسرے پروونسز ہیں ان میں لاگو نہیں ہوا، لیکن ایز سون ایز پاسبل یہ پاکستان کے دوسرے پروونسز میں بھی لاگو ہو جائے گا. ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 39 لاکھ ٹن جو ہے وہ پلاسٹک جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے. اب آپ کی سوچ ہے، اب وہ زیادہ تر اب کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، کہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے؟ وہ صرف پلاسٹک بک کورز پہ ہو رہا ہے. یعنی آپ باقی چیزیں بھی تو دیکھیں، اور صرف 3% ریسائکلنگ ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہاں پہ آپ کا جو یہ فگر ہے 39 لاکھ ٹن والی اور 3% ریسائکلنگ، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. اور یہ ڈفرنس صرف بک کورز بند کرنے سے نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو ٹیک سم سیریس ایکشنز اباؤٹ اٹ. جو بڑے بڑے مافی ہیں، بڑے بڑے مزے سے یہ کام کر رہے ہیں، ان کو روکنا ضروری ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اور طریقے سے بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. صرف ہر چیز پہ پابندی لگانا، ٹیکس لگانا از ناٹ اے سولوشن. اب آپ دیکھیں اس کے لیے کیا کیا جائے. جب اتنے لاکھ ٹن پلاسٹک جو ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے تو ہمیں ریسائکلنگ سسٹم بہتر کرنا ہوگا. ہمیں ایسی فیکٹریز لگانی ہو جو بڑے ایفیشینٹ طریقے سے ریسائکلنگ کر سکیں، تاکہ یہ والے جو پرابلمز ہیں یہ ختم ہو جائیں. صرف بین کر دینا، اس پہ ٹیکس لگا دینا، یہ ہر بات کا سلوشن نہیں ہوتا. ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، فیکٹریز لگائیں اچھی والی جو ریسائکلنگ کرے. بٹ نہیں، بند ہونا ہے تو جی بک کا کور جلد بند ہونا ہے، بس وہ ہو گیا، اب ٹینشن ختم. اور سینٹ کے لوگ بھی کہیں گے کہ بھائی کنگریچولیشنز، وی ہیو نیلڈ اٹ، ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. تو بھائی مبارک ہو، آپ نے واقعی بہت بڑا کام کر دیا. باقی اضلاع میں بھی لے کر آئے، وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں.